بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اعوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ناک، کان اور گلا کے امراض کے لیے ایک انتہائی آسان نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نسخہ بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ آج میں آپ کی خدمت میں ناک، کان اور گلے کے امراض کے لیے ایک طب یونانی کی انتہائی اعلیٰ کوالٹی کی اینٹی بائیوٹک جڑی بوٹی کا تعارف کروا رہا ہوں۔ یہ ناک کے مسائل، جس میں ناک کے غدود بڑھنے سے، اس کے علاوہ گلے کے ٹانسلز بڑھ جانا اور اس کے علاوہ کانوں کے متعلقہ جو امراض ہیں، کان بہنا یا انفیکشن کی وجہ سے کانوں میں کم سنائی دینا یا کچھ اور جو بھی مسائل ہوں، ان کے لیے یہ ایک بے حد مفید اور مجرب علاج ہے۔ یوں تو اس بوٹی کے بے شمار فوائد ہیں جس پہ ہم وقتاً ویڈیوز ریکارڈ کروائیں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو کا موضوع صرف اور صرف ناک، کان اور گلے کے امراض ہے۔ ان کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کالی زیری لینی ہے۔ کالی زیری جو ہے ایک پودا ہوتا ہے، پہلے پنجاب میں اس کی بہت کاشت ہوتی تھی، لیکن اب یہ بتدریج کم ہوتی ہزارہ ڈویژن میں اس کی کاشت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں سے ہی یہ پورے پاکستان میں سپلائی کی جاتی ہے۔ یہ آپ نے کالی زیری جو ہے وہ ہزارہ والی لینی ہے، انڈیا والی نہیں لینی۔ انڈیا کی جو کالی زیری ہے وہ انتہائی ناقص اور خراب آتی ہے جو اس وقت پاکستان میں ملتی ہے۔ آپ نے کالی زیری اصلی لینی ہے اور آپ نے لینی ہے ہزارہ ڈویژن کی، یہ مارکیٹ سے دستیاب ہے۔ اگر کسی کو کالی زیری نہ ملے تو وہ پھر دوسری ایک براؤن زیری ہوتی ہے جس کو عام زبان میں سفید زیری کہا جاتا ہے، لیکن وہ بھی خاکستری کلر کی ہوتی ہے، اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں۔ زیری اصلی لینی ہے، کالی مل جائے یا براؤن مل جائے۔ عام زبان میں اس کو کالی زیری اور سفید زیری کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ زیری لے کے آپ نے باریک پیس لینی ہے۔ چھوٹے بچے جو ہیں 5 سال سے لے کے 10 سال تک، ان کو ایک چٹکی دن میں 3 دفعہ تھوڑے سے دودھ میں یا پانی میں حل کر کے یا تھوڑی سی چینی ملا کے بچوں کو استعمال کروائیں۔ بڑے جو ہیں وہ 2 سے 3 چٹکی دن میں 3 دفعہ اس کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناک، کان اور گلا کے مسائل جو ہیں وہ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ مسائل زیادہ تر خشک سرد اور خشک گرم مزاج میں ہوتے ہیں، اور کالی زیری بالمزاج یہ گرم خشک مزاج رکھتی ہے۔ ان کا ایک بہترین علاج ہے۔ تمام اینٹی بائیوٹکس جو اس انگریزی ایلوپیتھی ادویات جو استعمال کی جاتی ہیں اس کے مقابلے میں طب یونانی کی یہ ایک بہترین اینٹی بائیوٹک ہے۔ آپ اس کو 250 ملی گرام والے اور 500 ملی گرام والے کیپسول بھی بھر سکتے ہیں اس پاؤڈر کے۔ اس میں دودھ کی کپ تھوڑی سی شامل کر کے اس کا پانی لعاب بنا کے اس کی گولی بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو 250 ملی گرام عمر کے حساب سے ایک کیپسول سے 2-3 تک دے سکتے ہیں۔ جو بڑے لوگ ہیں وہ 500 ملی گرام والے کیپسول 2 دن میں 3 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ تمام ترش چیزیں، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، پالک وغیرہ اور اس طرح کی جو دوسری
تضادیت کے اثرات رکھنے والی جڑی غذائیں ہیں ان سے مکمل پرہیز کریں، کچھ عرصہ اس کو استعمال کریں۔ عام جو گلے کی خرابی یا ناک کان اور گلے کی خرابی ہے وہ تو چند دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے، اگر متاثر ہو ناک، اس میں ناک کان اور گلا کے علاوہ اگر آپ کے ناک اور ناک سے متعلقہ دوسرے مسائل ہیں، مثلا سائنوسائٹس ہے یا کوئی سانس کا ایسا مسئلہ ہو چکا ہے کہ جس میں آپ کو ناک بند رہنے کی وجہ سے سانس کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ زیتون کا تیل دن میں 2-3 دفعہ ناک میں ڈالیں اور کالی زیری کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں ناک کان اور گلا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام دکھی انسانیت کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔